بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ٹرمپ اور پیوٹن الاسکا پہنچ گئے، یوکرین جنگ بندی پر تاریخی ملاقات، سیکیورٹی پابندیوں اور تعلقات پر بات چیت۔ اینکریج میں ٹرمپ پیوٹن سمٹ مکمل 2 دہائی بعد امریکہ میں پہلی ملاقات، ایٹمی سیکیورٹی، یوکرین اور توانائی پر گفتگو۔ اہم معاملے پر ٹرمپ پیوٹن میں اتفاق نہ ہوا، صدر ٹرمپ پر امید جلد پیش رفت ممکن، ماسکو سے بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ ٹرمپ پیوٹن کے الاسکا آمد، یوکرین میں جنگ بندی پر بات چیت، امریکہ روس تعلقات بہتر بنانے کی کوشش۔ ٹرمپ میں یوکرین کی نمائندگی نہیں کروں گا، فیصلے کا حق صرف یوکرین کو حاصل ہے، امریکہ امن اور مذاکرات کی حمایت کرے گا۔ کیف میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، یوکرینی عوام نے جنگی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، امریکہ پر ماسکو پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ ڈی سی میئر موریل باؤزر کا رد عمل، ٹرمپ حکومت کے جرائم کریک ڈاؤن پر تشویش، وفاقی مداخلت پولیسنگ کے لیے سوالیہ نشان۔ شمال مغربی پاکستان میں قیامت خیز بارشیں، سیلاب سے 160 سے زائد افراد جاں بحق، ریسکیو ٹیمیں متاثرین تک پہنچنے میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کی تباہی، تقریباً 200 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، ریسکیو ہیلی کاپٹر حادثے میں تباہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہنگامی حکم، این ڈی ایم اے کو فوری امداد روانہ کرنے کی ہدایت، متاثرین کی بحالی اور محفوظ مقامات پر منتقلی پر زور۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن یوکرین میں ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے الاسکا پہنچ گئے ہیں۔ اس تاریخی ملاقات کا مقصد کشیدگی کم کرنا اور تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستے تلاش کرنا ہے۔ دونوں رہنما سیکیورٹی پابندیوں اور امریکہ روس تعلقات پر بھی گفتگو کریں گے۔ صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن الاسکا کے شہر اینکریج میں تاریخی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ یہ 2 دہائیوں بعد امریکہ میں ہونے والی پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ دونوں رہنماؤں نے ایٹمی سیکیورٹی، یوکرین اور توانائی تعاون پر بات کی۔ ٹرمپ نے اسے عالمی استحکام کی طرف قدم قرار دیا، جبکہ پیوٹن نے ٹکراؤ کے بجائے مکالمے پر زور دیا۔ نیٹو اور پابندیوں پر اختلافات کے باوجود دونوں نے سال کے آخر میں مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں سب سے اہم مسئلے پر بھی کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد پیش رفت ہوگی۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ ماسکو کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ امریکی صدر اور روسی صدر پیوٹن الاسکا پہنچے، جہاں وہ یوکرین میں ممکنہ جنگ بندی پر بات کریں گے۔ یہ ملاقات تنازع کم کرنے کے لیے اور امریکہ روس تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک اہم کوشش سمجھی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں یوکرین کی نمائندگی نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع پر کوئی بھی فیصلہ براہ راست یوکرین کو ہی کرنا ہوگا۔ امریکہ کا کردار صرف مکالمے کی حوصلہ افزائی اور امن قائم کرنے کے مدد فراہم کرنا ہے۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. الاسکا سمٹ سے قبل یوکرین کے عوام نے کیف میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا۔ انہوں نے روسی قید میں موجود ہزاروں جنگی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور زور دیا کہ امریکہ ماسکو پر دباؤ ڈالے تاکہ انسانی ہمدردی کے معاملات کو مذاکرات میں اہمیت دی جا سکے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے میئر موریل باؤزر نے میڈیا سے گفتگو میں شہر کی پولیسنگ میں وفاقی حکومت کی مداخلت پر تشویش ظاہر کی ہے۔ یہ بیان ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جرائم پر کریک ڈاؤن کے اعلان کے بعد سامنے آیا۔ شمال مغربی پاکستان میں شدید بارش اور سیلاب کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں 160 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے خاندانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور شمالی مغربی پاکستان میں طوفانی بارش اور شدید سیلاب سے تقریباً 200 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خراب موسم کے باعث امدادی کام بھی متاثر ہوا۔ ایک ریسکیو ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ ہو گیا، جس سے صورتحال مزید مشکل ہو گئی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वफाकी इदारों को फौरी तौर पर ख़ैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में भेजने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फंसे हुए सियाहों और शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.